بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد تکریم و تحریم حضرات علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس جامعہ دارالعلوم عثمانیہ پیر قومی ہم سب کا جمع ہونا، روحانی اجتماع، دستار فضیلت، شان قرآن، عظمت قرآن، بلندی قرآن، مقام قرآن کے لیے، رفعت قرآن کے لیے، بلندی قرآن کے لیے ہم سب مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مدرسہ کے محتمم الحاج محمد شاہ نواز صاحب اور ان کی سارے خاندان نے محنت کی، کوشش کی، اللہ نے ان کے خاندان کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ ناظم تعلیمات مولانا عبدالوحید صاحب، ہمارے دوستوں میں سے مفتی عبدالحکیم صاحب اور اسٹیٹ سیکرٹری ماشاءاللہ مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب مدد اللہ علی، آپ سب حضرات کی محنت، کوشش، جد و جہد، آپ کی محبت ایک مرتبہ مجھے پھر دوبارہ لے آئی۔ الحمدللہ آپ نے محبت فرمائی تو ساتھی میرے پاس چل کے وہاں دوبارہ تشریف لے گئے۔ الحمدللہ میں وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، علماء کی حاضری قبول فرمائے، صلحاء کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس سے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شان قرآن، عظمت قرآن کے لیے جیسے اللہ پاک نے آج ہمیں دارالعلوم عثمانیہ میں جمع فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کل قیامت کے دن اللہ پاک اسی طریقے سے شان قرآن کے لیے ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اب تو زور سے کہہ دو آمین۔ جن بچوں نے یہاں قرآن ختم کیا، ناظرے پڑھا، حفظ کیا، اللہ پاک ان بچوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدرسے دراصل دین کے قلعے ہیں۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے آج ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک نہ ہوتا۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے آج ہمیں غسل کا پتہ نہ ہوتا، دینی مدارس نہ ہوتے وضو کا پتہ نہ ہوتا، دینی مدارس نہ ہوتے اماں ابا کا پتہ نہ ہوتا، دینی مدارس نہ ہوتے نکاح کا پتہ نہ ہوتا، دینی مدارس نہ ہوتے جنازے کا پتہ نہ ہوتا، دینی مدارس نہ ہوتے ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہوتا، ہم کافروں کی گود میں بیٹھے ہوتے۔ الحمدللہ یہ دینی مدارس کی، ان علماء کی محنت ہے، برکت ہے، اللہ والوں کی محنت ہے، جن کو اللہ پاک نے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، ان کی محنتوں سے اور دینی مدارس کی برکتوں سے الحمدللہ آج ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ کا قرآن نہ کبھی ہمارا محتاج تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یاد رکھو اللہ کا قرآن نہ کبھی ہمارا محتاج تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے قرآن کی خدمت کا کام لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حاجی صاحب دیکھو نا، تھانے کے منشی اللہ نے قرآن کی خدمت کا کام لے لیا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے نا۔ اللہ جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کی خدمت کا کام لے لیں۔ ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ پاک نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے قرآن کی خدمت کا کام لیا۔ شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بنا کے اللہ پاک نے قرآن کریم کی تفسیر مبارکہ لکھوا دی۔ جاؤ لاہور میں چلے جاؤ، آج بھی حضرت کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شان قرآن ہے، یہ عظمت قرآن ہے، یہ بلندی قرآن ہے، یہ رفعت قرآن ہے، یہ مقام قرآن ہے۔ قرآن والوں کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ یاد رکھو جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، قرآن مولانا حسن صاحب فرما رہے تھے قرآن بلند ہے، بلند جگہ پہ آتا ہے،
شہد کی مکھی بلند ہوتی ہے، تو میں بھی اسی موضوع کو لے کے چلتا ہوں کہ اللہ کا قرآن، جس نے بھی قرآن سے محبت کی، قرآن کو پڑھا، قرآن سے یاری لگائی، قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم کی عظمت اور بلندی کی وجہ سے جس نے بھی قرآن سے تعلق رکھا، انس رکھا، محبت رکھی، اپنے آپ کو قرآن کریم کے لیے وقف کیا، اللہ پاک نے اسے دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ آج کے علماء دنیا کے بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ ہماری حکومت کوئی نہیں چھین سکتا۔ روزانہ پاکستان میں، ملکوں میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن قرآن والوں کی حکومت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن والے کل بھی بادشاہ تھے، قرآن والے آج بھی بادشاہ ہیں، کل بھی بادشاہ ہوں گے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن والوں کا نام میدان محشر میں بھی باقی رہے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو اللہ چھوٹی چھوٹی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، میرے خیال اثر نہیں ہونا آپ پہ، کہہ دو سبحان اللہ، ایک دفعہ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا سفر تو دیکھو میں کتنی دور سے آیا ہوں، ملتان سے آیا ہوں، 8 گھنٹے لگے مجھے آتے آتے، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ ایک شخص کو درے لگوا رہی ہیں، اس شخص کی کمر پہ، پیٹھ پہ درہ پڑا، وہ مسکرا کے کہنے لگا سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے چھوڑ دیا کہ جاؤ، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تیری سزا معاف ہو گئی، میں تجھے درے نہیں لگواتا، میں تجھے کوڑے نہیں لگواتا۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، دوڑ کے آئے، آ کے عرض کرنے لگے عمر فاروق اس کی سزا پوری کیوں نہ کی، اس کو اور درے کیوں نہیں لگوائے؟ فرمایا کہ میں نے ایک دن اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا، اللہ کا پیغام سنا۔ جب مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، اپنے بندے کی سزا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نے بھی جب مسکرا کے کہا سبحان اللہ، عمر فاروق نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی سزا کو معاف فرما دیا۔ مسلمانوں، اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا، پروردگار عالم نے اسے بلندی عطا فرما دی، اسے مقام عطا فرما دیا، دنیا میں بلند کر دیا۔ اگر گتے نے قرآن کریم سے پیار کیا، گتا بلند ہو گیا۔ اگر کاغذ نے قرآن کریم سے پیار کیا، کاغذ بلند ہو گیا۔ اگر کپڑے نے قرآن کریم سے پیار کیا، کپڑا اللہ پاک نے بلند کر دیا۔ اور دنیا میں ہزاروں کپڑے رلتے ہوئے نظر آتے ہیں، نرسری سے لے کے MSc تک کی کتابیں ردی میں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جس گدے کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، جس کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، جس کاغذ کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، لوگ اسے چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں۔ اور جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کیا، مزدور کا بیٹا ہے، غریب آدمی کا بیٹا ہے، عام آدمی کا بچہ ہے، حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا، پروردگار عالم نے اسے قرآن کریم کی حفظ کی وجہ سے، قاری قرآن بننے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اسے دنیا کا بادشاہ بنا دیا، دنیا کا پیشوا بنا دیا، دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ امام بن گیا، صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، قوت والے بھی، طاقت والے بھی، پروفیسر بھی، ٹیچر بھی، بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی، مال والے بھی، تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے قدام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
مسلمانوں ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اللہ نے سکے بیٹے کو قاری قرآن بنا کے قرآن کی خدمت کا کام لے لیا۔ جب مردوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے پروردگار عالم کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں۔ عورت کمزور ہے، ناقص العقل ہے، عورت نہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیاں قاری قرآن نظر آتی ہیں۔ آج ہمیں قرآن کریم کی قدر کوئی نہیں، عظمت کوئی نہیں، بلندی، کیونکہ ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں۔ اور دنیا میں رہنے والوں یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ دنیا ملکوں کی وجہ سے آباد ہے، شہروں کی وجہ سے آباد ہے، مارکیٹوں کی وجہ سے آباد ہے، کسی اور ترقی کی وجہ سے آباد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیا میں رہنے والوں تمہارے منہ خوبصورت کوئی نہیں، یہ تو قرآن کریم کا صدقہ ہے۔ جب مدینی مدارس میں تہجد میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں